بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں صحیح بخاری کی کتاب کے چوتھے باب کتاب وضو کے بیان سے آج حدیث نمبر 212 لے کر حاضر ہوں۔ تو جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو احادیث سے ریلیٹڈ اور جو کہ اسلامی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو وہ آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم سب صدقہ جاریہ کی اس لڑی میں شامل ہو سکیں۔ چلے آئیں حدیث سے مستفید ہوتے ہیں۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا مجھ کو مالک نے حشام سے، انہوں نے اپنے باپ سے خبر دی، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھتے وقت تم میں سے کسی کو اونگ آ جائے تو چاہیے کہ وہ سو رہے یہاں تک کہ نیند کا اثر اس سے ختم ہو جائے، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے لگے اور وہ اونگ رہا ہو تو وہ کچھ نہیں جانے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر رہا ہے یا اپنے نفس کو بد دعا دے رہا ہے۔ اس کی وضاحت علماء کرام نے یہ کی ہے کہ ایک یا دو مرتبہ کی اونگ سے یا نیند کا ایک جھونکا آ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حدیث نمبر 213۔ ہم سے ابو محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث نے، کہا ہم سے ایوب نے ابو قلابہ کے واسطے سے نقل کیا، وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز میں اونگنے لگو تو سو جانا چاہیے، پھر اس وقت نماز پڑھے جب جان لے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ حدیث نمبر 214۔ ہم سے محمد بن سفیان نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے عمر بن عامر کے واسطے سے بیان کیا، کہا میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ دوسری سند سے ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے، وہ سفیان سے روایت کرتے ہیں، ان سے عمر بن عامر نے بیان کیا، وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو فرمایا کرتے تھے۔ میں نے کہا تم لوگ کس طرح کرتے تھے؟ کہنے لگے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس کا وضو اس وقت تک کافی ہوتا جب تک کوئی وضو توڑنے والی چیز پیش نہ آ جاتی، یعنی پیشاب، پخانہ یا نیند وغیرہ۔ جزاک اللہ۔